السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 23 توبہ اور ہدایت ریپینٹنس اینڈ گائیڈنس پارٹ 2۔ جس دن یہ رسم بندگی ادا ہو گئی، اس دن کے بعد سے معاملات، حقائق اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا سچا ہونا اور اخلاص، یہ دونوں لازم شرائط ہیں۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس لیے دعا کے بعد فوری نتیجے کی امید رکھتا ہے، جبکہ اللہ کی کائنات میں عجلت نام کی کوئی شے نہیں۔ ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ تو دعا کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے اور نہ ہی حالات ہدایت کو جاتے نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ جب ایک مدت، جیسے مثال کے طور پر 6 ماہ سے 1 سال کی بات، پلٹ کر دیکھا جائے گا تو انسان ششدر رہ جائے گا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کام ہو رہا ہوتا ہے مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ ہی کیا جو پکڑائی دے جائے۔ نظر وہاں سے آتا ہے جہاں سے نظر آ جانے کا کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے، الرٹ رہنا ہوتا ہے، اپنے اصلاح میں مصروف عمل ہونا ہوتا ہے، حالات و واقعات پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو دکھائی دینا شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے نئے راستے بنائے جا رہے ہیں، نئے اسباب اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ زندگی، ذہن، عقل، نفسیات، کاروبار، اخلاق، زاویہ نظر سمیت بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہر شے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ مائکروسکوپک ہے، یہ نینو ٹیکنالوجی ہے، یہ عام نظر سے آپ کو کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہ دے گا۔ اللہ اس انقلاب کو دیکھنے والی نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ارد گرد موجود ہر شے کی حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار اور تعلقات سمیت سارا معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی تمام دنیا میں انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل بیان تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ آزمائشوں کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ اشخاص کی زندگیوں میں آنے والی آزمائشوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو یہ ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کے مابین نفسیاتی اثرات دونوں پر نہایت مختلف انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بغیر آنے والی آزمائشوں میں صرف اذیت ہے، دکھ ہے، کرب اور بلا ہے، اسٹریس اور ڈپریشن ہے، جبکہ ہدایت یافتہ کو جو بھی آزمائش آتی ہے، اس میں دکھ اور تکلیف کا پیمانہ بہت کم اور قابل برداشت ہوتا ہے۔ اسٹریس اور ڈپریشن بالکل نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض محال ہو بھی تو وقتی ہوتا ہے۔ ہدایت یافتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آزمائش کا مقصد دباؤ ہے، اور دباؤ سے میرے نفس میں کشائش آئے گی، اس لیے ہر آزمائش اسے علم کے نئے درجات پر متمکن کرتی، اللہ سے مزید قریب کرتی جاتی ہے۔ نفس جبلی طور پر ہدایت سے آشنا ہے، مگر اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر خلوص دل سے ہدایت میں نے اللہ سے مانگ لی اور عطا ہو گئی تو میری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اب چونکہ یہ اپنی زندگی کی ہر شے کو ملکیت سمجھتا ہے، اس سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی ملکیت چھن جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے، غیر سنجیدگی سے کرتا ہے۔ نفس کو یوں لگتا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد زندگی خشک ہو جائے گی، اس کی رنگینی ختم ہو جائے گی، ہر وقت ٹوپی مسلح اور مسجد و قرآن کی دنیا اس کی رنگین دنیا کو فنا کر دے گی۔ نفس کو خبر نہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی دنیا سے زیادہ رنگین اور کوئی دنیا نہیں ہوتی، یہ کوئی ان سے پوچھے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ ترجمہ: اور انہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ اللیل آیت نمبر 5 سے 7۔ ترجمہ: تو جس نے راہ خدا میں دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سورہ اللیل آیت نمبر 12 سے 13۔ ترجمہ: بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے۔ جب اللہ راستہ دکھا دیتا ہے تو انسان پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس راستے پر اس کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کے لیے پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پھر اسے جس کسی استاد کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ سارا بندوبست خود بخود ہوتا ہے۔ انسان کی اتنی ہمت کہاں کہ اپنی محدود سی عقل میں اتنا بڑا کام کر جائے۔ یہ سب تو اللہ کرتا ہے، یہ سب کچھ بس بندے کے نام لگ جاتا ہے۔ ساری بات دعا کی ہے، نیت اور اخلاص کی ہے۔ زندگی میں ایک بار یہ دعا ہر حال میں کر لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور خلوص دل سے ہدایت مانگ لیں، باقی سب اللہ کرتا ہے۔ کیا ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ یہ چھوٹا سا کام کر لیں؟ کیا ہمیں اللہ سے اتنی بھی محبت نہیں؟
آج آپ کو اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس آج کو کل نہ ہونے دیں کہ یہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت مانگ لینے اور توبہ کر لینے کے بعد ایسی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے جسے نفس ہمیشہ سے نظر انداز کرتا ہی چلا آیا ہے۔ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، توبہ کی قبولیت بھی اللہ نے کر لی۔ اب توبہ کا قیام انسان کے نفس میں رہ جاتا ہے۔ اپنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے انسان کو قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر نفس میں کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی پر توبہ کی ہے، وہ ہر روز بہت سے ایسے گناہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے جن سے جان چھڑانا اس کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے۔ اب ہر گناہ پر توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس عادت سے مجبور ہو کر گناہ کو لپکتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یوں گناہوں اور ان کی توبہ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ انسان جب ایک بڑی توبہ کر لیتا ہے تو تمام چھوٹے گناہوں پر اس کی یہ توبہ اس بڑی توبہ کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں یہ پڑتا ہے کہ نفس صرف گناہوں میں ہی ملبوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی بھی نئی عادت مثلا نماز قرآن کو اپناتے ہوئے شدید دقت ہوتی ہے۔ نیک کاموں میں فوری سرور اور انبساط نہیں پایا جاتا، اس لیے عادت کو مستقل اختیار کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نفس کو جس عمل میں فوری نتیجہ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے۔ جس عمل کا نتیجہ اسے فوراً نہیں ملتا، ان اعمال کو اختیار کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو پرانی عادات پر قائم رہنے کی اور واپس اپنی پہلے والی زندگی کو پلٹ جانے کی ضد، اور دوسرا نئی عادت کو اختیار کرنے میں بے پناہ تساہل۔ اس مقام توبہ پر اسے اپنا شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بار نفس ارادہ کرتا ہے کہ نماز کی ہر حال میں پابندی کروں گا، صبح فجر کی نماز لازمی پڑھنا ہے، مگر وقت آنے پر تساہل کا شکار ہو کر کمزور قوت ارادی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ یہاں پر بار بار توبہ کے ساتھ تفتیش کی بے حد ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توبہ کے مقام پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر روز اچھے کاموں کا ارادہ کرنا اور پھر ان پر عمل نہ کر پانا، یہ واردات سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور انتہائی کامیابی سے اسے نظر انداز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کمزور ہونے کا صرف ایک مطلب ہے کہ نفس کو کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، انکوائری کی کبھی زحمت نہیں کی گئی، یہ کبھی کسی کو جواب دے رہا ہی نہیں۔ آج کے بعد اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں اور اس کو کرنے میں ناکام ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت کسی انسان کو ہرگز گالی نہ دیں گے، لیکن عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر ایسا ہو گیا، تو اب کی بار نظر انداز کرنے یا پچھتانے کے بجائے اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی تنہا جگہ پر جہاں بھی موقع ملے بیٹھ جائیں اور خود سے پوچھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ گہری سنجیدگی سے پوچھیں اور دھیان سے سنیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ نفس کہے گا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا یہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، خیال ہی نہ رہا۔ اس کی بات سنیں، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ابھی اس کی تربیت خام ہے، اسے توبہ کروائیں، خود کو توبہ کروائیں اور آئندہ خود سے ایسا نہ کرنے کا عہد لیں۔ اگر نفس وجہ بتا دے کہ دوسرے نے بھی برا بھلا کہا، اس لیے جواب میں گالی نکل گئی، تو کبھی اس کی بات نہ مانیں۔ اسے ٹرین کریں کہ کوئی کچھ بھی کہے، گالی دینا کسی صورت جائز نہیں، سمجھائیں اسے، خود پر کبھی ترس نہ کھانے دیں، کبھی خود سے ہمدردی نہ کرنے دیں، آہستہ آہستہ تحمل سے اسے علم سے روشناس کروائیں، توبہ یاد دلائیں، اس انکوائری کو ہر عمل پر لاگو کر دیں۔ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کا باعث بن رہا ہو، کچھ بھی ایسا ہو جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو جائے، تو وہیں رک جائیں اور اپنے نفس سے، اپنے ذہن سے انکوائری کریں۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں بے پناہ قوت ارادی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، نفس کی بیجا مزاحمت کم ہو رہی ہے، اور آپ نئی عادات کو اختیار کرنے میں آسانی محسوس کرنے لگے ہیں، اور نفس میں پرانی ناپسندیدہ عادات کو پلٹنے کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہے، یہ دنوں میں ہونے والا کام نہیں ہے، اسے صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ ڈیلنگ شروع کریں، خود سے مخاطب ہوں، بول کر خود سے بات کریں، سرگوشی کریں یا ذہن میں ہی بات کریں، جس انداز سے آپ کا دل کرتا ہے ویسے مخاطب ہوں، لیکن خود سے مخاطب ہونے کا آغاز کریں۔
اپنے آپ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی خود کے سامنے بے بس ہونے میں کوئی عزت اور وقار ہے۔ نفس کو یہ کھلی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے جواب دینا ہوگا، اور جس دن اسے پتہ چل گیا کہ جواب طلب کیا جاتا ہے، یہ محتاط ہو جائے گا، سنجیدگی اختیار کرنے لگے گا۔ نفس کی مثال ایک بچے کی سی ہوتی ہے کہ جب ماں اس سے غافل ہو تو یہ ادھم مچانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی آمیز کڑی اور خبردار نظر سے دیکھے، یا اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح باادب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی فطرت کو سمجھیں، اس پر طنز بھی کیا کریں، کبھی کبھی اپنا مذاق بھی اڑا لینا چاہیے۔ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ عزت نفس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ کس کی عزت؟ کاہے کی عزت؟ وجود کی؟ بے جان جسم کی عزت؟ حواس کی یا پھر ذہن کی عزت؟ آخر یہ عزت ہے کس کی؟ سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ ترجمہ: جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے۔ جب اپنے نفس پر طنز استہزاء کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو نفس کا تکبر غرور تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے نفس کے درمیان ایک اور نفس پیدا کرنا ہے جو اس نفس کو کنٹرول کرنا شروع کرے گا، اسے تعلیم دے گا، تربیت دے گا۔ خود پر طنز اور استہزاء کی صورت میں یہ نفس خود آپ کو پیدا کرنا ہے، مگر خیال رہے کہ خود پر موقع محل دیکھ کر ہنسنا ہوتا ہے۔ طنز تب کریں جب لوہا گرم ہو۔ ہر وقت کا طنز اور تضحیک اسے الٹا خود ترسی کا شکار کر دے گی، جو نفس ہی کا ایک جال ہے۔ طنز اور استہزاء کرنے والے اسی نئے نفس سے ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی نفس آگے جا کر نفس مطمئنہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کام ساری زندگی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی مسافر مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں کہیں پہنچ گیا ہوں، کچھ بن گیا ہوں، کچھ پا گیا ہوں۔ یہ بہت بھیانک غلطی ہے، اس سے مجاہدہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ خیر و شر کی کشمکش موت تک پورے زور و شور سے ہر لمحہ جاری و ساری رہتی ہے۔ انکوائری کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت باخبر رہنا ہوتا ہے، اویئر رہنا ہوتا ہے، اندرونی و بیرونی دنیا پر کڑی نگاہ رکھنی ہوتی ہے کہ نفس ہر جگہ پوری طاقت اور ذہانت سے فعال ہے۔ ایک ایک حرکت کو جانچنا ہوتا ہے۔ غفلت نفس کی فطرت ہے، یہ غافل ہونا چاہتا ہے، بے پرواہی میں جینے کا خواہاں ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے نفس سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ ہر جگہ محرکات کا جال بچھا ہوا ہے جن سے بے پناہ سوچ کا رسپانس پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا بہترین علاج باخبری ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہیں، غفلت میں زندگی مت گزاریں۔ ذہن کو سوچوں کے سمندر میں ہر لحظہ غرق رہنے کی عادت ہے، اسے اس گہرے سمندر سے باہر نکالیں۔ جس جگہ بھی جائیں وہاں کے در و دیوار اور وہاں موجود ہر شے سے مکمل باخبر رہیں۔ ایسا کرنے سے نفس اپنی محویت ڈریمنگ سے باہر آنے لگتا ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا، موٹر سائیکل سوار کا، گاڑی والے کا، بس ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر حقیقت منکشف ہوگی کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بظاہر جاگتا دکھائی دینے والا ہر انسان سو رہا ہے۔ اپنے ماحول سے پوری طرح خبردار رہیں، موسم کا پورا لطف اٹھائیں، ستاروں کو، چاند کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنا شروع کریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ سو رہے تھے، حالت تنویم میں تھے، ہپناٹائز تھے۔ اب آپ کو ہوش آنے لگے گی، نفس ہوشیار ہونا شروع ہوگا، غفلت زدہ آنکھ کھلنے لگے گی۔ یہ نفسیاتی ارتقاء کا آغاز ہے، یہ انقلاب کی شروعات ہے۔ یہاں سے نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شمس میں سب سے طویل قسم کھائی، 10 بار سے بھی زیادہ۔ پھر فرمایا، سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 10۔ ترجمہ: سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جو اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں،
چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔